یہ ہو جانا چاہیے تھا بہت پہلے، یہ تو اب ہو رہا ہے نا۔ یہ چیف جسٹس صاحبان نے خود اپنے بارے میں یہ راستہ بنایا، آپ کے سامنے ہے، پوری پبلک 20 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہوگا، چونکہ کیبنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے۔ کیبنٹ غلط تو نہیں کر رہی، صحیح کر رہی ہے۔ الیکٹڈ ممبرز ہیں، سمجھدار ہیں، سب بہترین سمجھداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا بلکہ کہ پبلک کا جو معاملہ تھا، اعتراضات دل میں آتے تھے لوگوں کے کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ ایسے آرڈر نہ پاس کر دے سو موٹو، تو اب 3 بندوں نے کرنا ہے تو اچھا ہے، ایسے سمجھ لیں جیوری بن گئی۔ یہ ترمیمی بل ہو سکتا ہے کسی کو اس کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہو، بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے میں کیسز کی فکسیشن اور بینچز کی فکسیشن کے قوانین میں ترامیم بہت ضروری تھیں۔ سپریم کورٹ کا مطلب فرد واحد یا چیف جسٹس بہرحال نہیں ہے، سپریم کورٹ کا مطلب تمام سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ تو ان ترامیم پہ بحث ضرور ہونی چاہیے اور ان کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں اس میں ترمیم بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ میں سو موٹو کے بعد وہ اپیل کہاں جائے گی؟ اپیل کوئی ایگزیکٹو کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس نہیں جا رہی، اپیل سپریم کورٹ کے ججز کے پاس ہی جانے ہیں۔ اگر آپ نے قانون و انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا تو آپ کو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ آپ کو کوئی بھی اختیار ادارے کا، چیف جسٹس کا جو اختیار ہے اس سے ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن کیا چیف جسٹس اس اختیار کو اپنی پریسٹیج کے ساتھ استعمال کر رہا ہے؟ چیف جسٹس جو پاکستان کا چیف ہے، جو عدالت عظمیٰ کا ہیڈ ہے، وہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رینڈملی یہ لینے لگ جائے گا، کسی بھی اختیار کا رینڈم اور مس یوز جو ہے وہ اسے مشکوک بنا دیتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، لیکن میری حکومت کو بھی یہ گزارش ہے کہ ہر کام کا نا کوئی ٹائم ہوتا ہے، اب یہ ٹائم مناسب نہیں تھا۔ سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ ایک جج کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے معاملات کورٹس میں آ جاتے ہیں کہ جن پر فوری ایکشن لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ایک جج کے پاس اختیار ہوگا اور وہ اس وقت سو موٹو لے سکے گا تو شاید وہ معاملات زیادہ آسانی سے حل ہو سکیں گے، نہ کہ ہم انتظار کریں کہ پوری جیوری بیٹھے گی، پورا بینچ بیٹھے گا اور پھر ہر جج کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، تو اس طرح وہ معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے سو موٹو کا اختیار ایک جج کے پاس ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں ہر ادارے کی جو ہے وہ کچھ پاورز ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، اور ان کو ان کے اندر ہی رہ کر یہ کرنا چاہیے۔ دراصل یہ جو پر کاٹنے والی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے، اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جب افتخار چودھری صاحب نے یہ پریکٹس شروع کی تھی کہ پی آئی اے کے مسافر سے ایک بوتل کوئی نکلی ہے اور انہوں نے سو موٹو نوٹس لے کے اور ایف آئی آر کرا، ہسپتالوں میں جا، اور ہسپتال میں اگر پارکنگ کی سہولت نہیں ہے تو اس پر بھی سو موٹو نوٹس، یعنی وہ اپنے مقام سے اتر کے ایک چپڑاسی کے مقام تک آ گئے تھے۔ تو اس سینس میں تو ٹھیک ہے، بالکل 3 ججز، میں کہتا ہوں 5 ججز پہ ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کریں کہ کس معاملے پہ سو موٹو ہونا ہے نہیں ہونا۔ یہ بڑے عرصے سے اس بات کی ضرورت تھی کہ جوڈیشل ریفارمز آنی چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت تھی، اور اب معاملہ بہت آگے چلا گیا، پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جو بہہ گیا ہے، اب یہ ضروری تھا کہ آپ ریفارمز لے کے آتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اور ہمارے لیے پارلیمنٹ نے یہ جو قانون پاس کیا ہے، جو بل کل پیش ہوا ہے، وہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہ وقت کا تقاضا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے اچھا قدم لیا، کیونکہ اس وقت جوڈیشری کے اندر جو اضطراب پایا جا رہا تھا، جو بے چینی تھی، جو پریشانیاں تھیں، ججز کے درمیان جو مسائل چل رہے تھے، ان کا واحد حل یہی تھا کہ ہم یہ بل پیش کرتے اور سو موٹو کو خاص کر کے محدود کیا جاتا، کہ یقیناً اس کے لیے 3 رکنی کم از کم جو سینئر 2 ججز ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھ کر پھر جو ہے فیصلہ کریں کہ کیا سو موٹو جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔